بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں تہاڈے سامنے محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد زبیر قاسمی صاحب حافظ آباد ہوں انشاءاللہ اپنی گفتگو فرمان دے۔ محترم جناب قاری محمد زبیر قاسمی صاحب۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سیدنا و مولانا ہادینا مرشدنا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دم کہو، سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت بڑھاؤ، محبت ود دیئے تے گل بن دیئے۔ ایک فیر محبت نال کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذی ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى هم الذين فازوا منهم بهوة الواسية والدرجات الأولى۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ تیرا کرم ہو تو میرا بھی بھرم رہتا ہے۔ کرم کس دا؟ تسی صبح صبح اٹھ کر کے مرکز حسین ابن علی آئے ہو، باقی کتنے لوگ جڑے بستر تے کھڑے، اے کرم کس دا؟ مسجد آئے ہو، کرم کس دا؟ دور دراز تو سفر کر کے آئے ہو، کرم کس دا؟ اللہ دی حمد نال اپنی گفتگو دا آغاز کریے۔ تیرا کرم ہو تو میرا بھی بھرم
رہتا ہے، اسی سے اپنا دم میں خم رہتا ہے، سبحان اللہ، اسی سے اپنا دم میں خم رہتا ہے، اپنا کیا ہے یہ سب کا سب تیرا ہے، اپنا کیا ہے یہ سب کا سب تیرا ہے، اور پار لگتے ہیں وہی جن پہ تیرا رحم رہتا ہے، پار لگتے ہیں وہی جن پہ تیرا رحم رہتا ہے، اور تیرا قاری جب بھی بے سکون ہوتا ہے، اور تیرا قاری جب بھی بے سکون ہوتا ہے، لبوں پہ تیرا نام دم بدم رہتا ہے، لبوں پہ تیرا نام، ساڈا ہور ہویا جو پہنا کنوں پکاریے، لبوں پہ تیرا نام اور تیرا قاری جب بھی بے سکون ہوتا ہے، جدو سکون چ نہ ہو سر سجدے چ رہ کر کے کدی میرے اللہ نو پکار کر کے تے ویکھ، کدی میرے اللہ نو بلا کر کے تے ویکھ، کدی میرے اللہ نو آواز دے کر کے تے ویکھ، ویکھ میرے اللہ تینوں کیویں عزتاں نال رنگ دینے، کیویں عظمتاں نال تینوں رنگ دینے، کیویں عزت عطا فرماندے ہیں، کیویں عظمت عطا فرماندے نے، اس کر کے قاری محمد زبیر دا وجدان بولدا ہے، عدد تیرا قاری جب بھی بے سکون ہوتا ہے، لبوں پہ تیرا نام دم بدم رہتا ہے، لبوں پہ تیرا نام دم بدم رہتا ہے، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام دی عزت، ناموس، محبت، پیار، رفعت، درجات، انشاءاللہ قاری محمد زبیر چند اشار پیش کر کے مختصر جگہ وقت واسطے تہاڈی خدمت دے اندر حاضر ہے، میرے نبی جیا کوئی منو لبے آئی نہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جنہوں لبے آئے او دی محبت او دے نال، مگر میرا عقیدہ کیا ہے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، سبحان اللہ، میرے نبی جیا، میرے آقا جیا، میرے مرشد جیا کوئی منو لبے نہیں، میرے مرشد جیا کوئی منو لبے نہیں، کوئی دل وچ دوجا اور سجے نہیں، کوئی دل وچ دوجا اور سجے نہیں، اپنا ہر کا نصیب ہے، اپنا ہر کا نصیب ہے، اساڈے حصے اوے رب دا حبیب اساڈے حصے رب دا حبیب، کوئی دل وچ کوئی اکھ وچ دوجا اور پھبے نہیں، کوئی اکھ وچ دوجا اور پھبے نہیں، میرے نبی جیا کوئی منو لبے نہیں، اپنے نبی دے درود پہنچان دے آپ تے خاڑ
ٹر جاندے اللہ ہر ایک نو حرمین شریفین دی حاضری نصیب فرما اللہ جڑا اچھی بولے سے سالی لے جا اللہ اکبر اپنے نبی دے درود پہنچان دے آپ تے خاطر جان دے کدی ہونا تائیں اتے اسی صدے ہی نہیں کدی ہونا تائیں اتے اسی صدے ہی نہیں کوئی دل وچ دوجا اور سجے ہی نہیں اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ حمدہ ثناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سید اعظم مرشد اعظم محدث اعظم فقیہ اعظم مفتی اعظم سالار اعظم طبیب اعظم حکیم اعظم رہبر اعظم امام اعظم سید اعظم مرشد اعظم اور ایک ہی اعلیٰ حضرت پوری کائنات میں جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے معزز علماء کرام بزرگ دوستو عزیزو انتہائی احترامات لائق جتے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سامعات معززات معقرات مکرمات باپردہ اسلامی ماؤں بہنوں دعا ہے اللہ اس صبح دی لگی ہوئی محفل نو محبت اور پیار نو آسمانہ تو اتر دی ہوئی رحمت دی ٹھنڈی فار نو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اپنی بارگاہ رفیع اندر مقبول و منظور فرما اور او ثواب درجات دیوں بلندیاں جو اللہ اپنی مسجد اندر اپنے گھر اندر بیٹھن والے آواز سے اللہ رکھ دینے اللہ او ثواب سانو بھی عطا فرما اس مختصر جکھے وقت اندر جو بات میں عرض کرنے دے ارادے نال ہاں انشاءاللہ تسی میرے کلو قرآن و حدیث دے بین دلائل نال انشاءاللہ سنو گے کہ حیا ایمان دا حصہ ہے اور انشاءاللہ حیا ہے تو ایمان ہے حیا ہے تو دین ہے حیا ہے تو اسلام ہے اور یہ حیا نہیں ہے صبح صبح فجر پڑھنا ظہر پڑھنا عصر پڑھنا مغرب عشاء پڑھنا اشراق پڑھنا چاشت پڑھنا ابابین پڑھنا زکاة دینا حج کرنا ان اعمال دی قبولیت واسطے حیا دا ہونا ضروری ہے حیا ہے تو سب کچھ ہے اللہ سانو حیا دار بناوے انشاءاللہ نبی علیہ السلام دی سیرت طیبہ وچوں میں اس حصے نو بیان کرنے دے ارادے نال ہاں کہ میرے محبوب اور میرے محمد دے صحابہ کنج حیاواں والے سن اللہ ساڑی محبت پیار نو قبول و منظور فرمائے وہی یہ دی آواز نو تھوڑا جا تیز کرو تے بیس ودا کر کے ایک کو تھوڑی جائی کم بھی کر دیو تے خیر ہے بیس ودا کے یہ دی آواز تھوڑی ہے جڑی پھک پھک کر رہی ہے کھلے آواز کھلنی چاہیے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے
مومنین دیاں جتھے صفتاں بیان فرمائیاں اوتے اللہ نے سب تو پہلے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے۔ او کنی عظمتاں والے لوگ جنہاں نو اللہ فرما رہے ہیں کہ کامیاب ہو، اور کامیاب ہون واسطے مومن ہونا شرط ہے، اللہ دا قرآن ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، البتہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ اللہ مومنین کیڑے لوگ نے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اے او لوگ جڑے اپنیاں نمازاں دے اندر خشیت الہی نال نماز پڑھتے ہیں تے انہاں دیاں دلاں دے اندر اللہ دا خوف نظر آندا ہے۔ اللہ اللہ سجدہ کر دینے دکھلاوے دا نہیں، انہاں دیاں سجدیاں دے اندر اللہ دی خشیت نظر آندی ہے، خشیت الہی نال اللہ دا خوف نظر آندا ہے۔ اور جدو میریاں آیاتاں پڑھیاں جاندیاں ہیں انہاں دا ایمان اور بڑھ جاندہ ہے۔ اے مومنین دی صفت اللہ نے بیان فرمائی، اور اس تو بعد فرمایا والذین ہم، او لوگ نے، والذین ہم، او لوگ، والذین ہم عن اللغو معرضون، اے میں چونکا چرستیاں دے اندر کھڑے کھوئے، اے میں نہیں فلاں انجدہ ہے، فلاں انجدہ ہے، فلاں انجدہ ہے، فنائی، انہاں دے دلان دے اندر بھی اللہ دا خوف ہے، اور انہاں دیاں زبانہ بھی معرضون، لغو باتاں کلوں اعراض کر دیاں نے، بچ کر کے رہ دیاں نے۔ اے اللہ نے مومنین دی صفت بیان فرمائی، اور اگے اللہ نے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور او لوگ نے جڑے اپنے پاکیزہ مال وچوں جڑا اللہ نے انہوں نے عطا فرمایا ہے او دے وچوں زکاة ادا کر دے۔ اور آخری صفت جڑا میرا موضوع ہے، جس موضوع تے میں اظہار خیال کرنا ہے، اس وچ اللہ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، مومنین دی صفت وچو جڑی اللہ نے صفت بیان فرمائی، اور کئی صفات، مگر او دے وچو بالخصوص جڑی صفت دا تذکرہ ہن میں کرنا چاہنا، او دے بارے اللہ نے فرمایا کہ او لوگ نے جڑے اپنی شرم گاواں دیاں حفاظتاں فرماندے نے، جڑے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنے والے لوگ، اوہی مومنین لوگ۔ مطلب کیا ہے؟ ویر سونیو، اوہ میرے ویر سونیو، محبت پیار کرنے والو، اللہ نے فرمایا او لوگ مومنین نے جڑے لوگ اپنی شرمگاہ دیا حفاظتاں کر دینے، جڑے لوگ لغویات کلو محفوظ رہنے ہیں، زکاة دینے نے، نماز پڑھ دینے، نمازاں دے اندر خشیت الہی نال اپنی عبادت نو اللہ اکبر چار رنگ لاندے ہیں۔ مگر جو بات میں عرض کرنے دے ارادے نال وہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاواں دیاں حفاظتاں کر دینے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ حیا والے نے، سبحان اللہ، حیا ہے تے ایمان ہے، حیا ہے تے عزت ہے، حیا ہے تے عظمت ہے، حیا ہے تے وجاہت ہے، حیا ہے تے رحمت ہے، حیا ہے تے انسان دا جینا ہے۔ اور کئی مرتبہ اکثر جگہ تے میں کہندہ رہنا کہ جینا غیرت مند بندے دا، بے غیرت بندے دی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ شیر دی ایک دن دی
زندگی گیدڑ دی 100 سالہ زندگی کلو بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ شیر ہمیشہ زندہ رہندا ہے تے غیرت نال، شیر جیوندا ہے تے غیرت نال. گیدڑ دی زندگی اللہ اکبر گیدڑانہ ماحول اندر، کیا مطلب کہ گیدڑ بے غیرتی دی زندگی بسر کردا ہے، شیر ہمیشہ غیرت نال زندہ رہندا ہے. اس کر کے آؤ اپنے دلان دے اندر غیرت پیدا کرو، اپنے دماغ اندر حیا پیدا کرو. حیا ایمان دا حصہ ہے. الحیاء من الایمان، حیا ایمان دا حصہ ہے. حیا ہے کہ بندہ ایماندار ہے، حیا ہے کہ اللہ دی رحمت ہے، حیا ہے کہ اللہ دی طرفوں اللہ رحمتاں برسدیاں نے. اللہ سانو حیادار بناوے. میرے نبی پاک علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ذرا گج کر کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنے علماء کرام دی موجودگی دے اندر جو بات میں عرض کرنے دے ارادے نال انشاءاللہ جب تک اللہ منو توفیق دے گا وقت مقررہ دے اندر جو بات میں عرض کرنے دے ارادے نال میاں حیادار بن جاؤ، غیرتاں والے بن جاؤ، عزت نال زندگی بسر کرو، عظمت نال جینا سکھو. اللہ اکبر حیادار بن جاؤ. اللہ میرے محبوب علیہ السلام جناب محمد، ذرا گج کر کے کہو، سارے بولو. قاری صاحب قیامت والا دن ہوئے گا. اللہ فرمان کے حل کنتم تسلون علی النبی، کیا تسی او لوگ سو جیڑے میرے نبی تے کثرت نال درود پڑھ دے سو. کتنی پیاری حدیث ہے. حدیثاں تے ساریاں ہی پیاریاں، مگر ایدے اندر کیا چاشنی اور لذت ہے جو میرا اللہ اپنے بندیاں نال گل کرے گا اور فرمائے گا حل کنتم تسلون علی النبی، کیا تسی لوگ سو جیڑے میرے نبی تے کثرت نال درود پڑھ دے سو. اسی پڑھ دے ہوئیں گے تے ساڑا جواب ہوئے گا قلنا نام یا اللہ، قلنا بلا یا اللہ. بے شک کسیو لوگ ساں جو تیرے نبی تے کثرت نال درود بھی پڑھ دے ساں تے مسنون پڑھ دے ساں. سبحان اللہ. درود پڑھنے والے لوگ اللہ فرمان گے اگر کثرت نال درود پڑھنے والے تسی لوگ ہو تے پھر اج جنت دیاں بہاراں کہاڑے واسطے ہیں. اس کر کے شرم نہ کریا کرو. شرم کرنے دے اور بڑے موقع نے، شرم کرنے واسطے اور بڑیاں جگہ نے. اس جگہ تے شرم نہیں کرنی. محبت نال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی پاک علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سپیکر والا پائی میری گل نو نہیں سمجھ رہا، وہی یہ دی آواز تھوڑی جی کھولو، تھوڑی جی کو دیو، بیس وداؤ تاکہ میرے گلے نو متاثر نہ کرے. ایک خطیب جڑا ہر روز چلن والا ہے وہ واسطے تھوڑی جی مشکل ضرور ہوندی ہے. بہرحال تسی مشکل محسوس نہیں کرنی. ذرا محبت نال کہو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت طیبہ وچوں جو بات انشاءاللہ اخذ کر کے میں اپنے ویرہ تک مختصر جے وقت اندر پہنچانی ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اجلے جے عنوان وچوں جو بات میں اخذ کرنی ہے، جزاک اللہ، جو بات میں اخذ کرنی ہے انشاءاللہ اس بات وچوں انشاءاللہ رنگ نمایاں نظر آئے گا. میں جو بات اخذ کراں او دے وچوں بات ہوئے گی حیا ایمان دا حصہ ہے. حیا ہے تے ایمان ہے، حیا ہے تے غیرت ہے، حیا ہے تے بندے دا جینا کامیابی دی طرف رواں دوا ہے. میرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ ایک جنگ دے موقع دے اوپر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کچھ بندیاں نو قید کر کے لے آئے. ان بندیاں دے اندر اللہ اکبر قیدی ہونے والے بندیاں دے اندر ایک
عورت بھی قید ہو کر کے آئی جدا نام سبا ہے، حاتم تائی دی بیٹی عدی دی بہنا سباخ نامی عورت میرے محمد دی قیدیاں دے اندر قید ہو کر کے میرے محبوب علیہ السلام دے کول آئی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت طیبہ سننے والو، آؤ میں اپنے محبوب علیہ السلام دی سیرت طیبہ وچو جو بات اخذ کرانگا انشاءاللہ وہ بات اس طرح ہوئے گی کہ حیادار بن جاؤ، عزت دار بن جاؤ، حیا والے بن جاؤ۔ دیکھو میرے محبوب علیہ السلام کس قدر غیرت مند خین، کس قدر میرے محبوب علیہ السلام حیادار خین۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ ان بندیاں نو قید کر کے لے آئے، ان بندیاں دے اندر ایک عورت قید ہو کر کے آئی۔ اللہ اللہ تے میرے محبوب علیہ السلام دیکھ دیکھیں کہ اس عورت دے سر تے چادر نہیں ہے، اللہ اکبر، ہے دشمنہ دی بیٹی، ہے دشمن دی بیٹی، حاتم تائی دی بیٹی۔ حاتم تائی میرے محمد دا بہت بڑا دشمن ہے، اللہ اکبر تے میرے محبوب علیہ السلام دیکھ دیکھیں کہ صفح دے سر تے چادر نہیں ہے، اللہ اکبر تے میرے محبوب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چادر اتار کر کے ان صفح دے سر تے پا دیتی ہے۔ کیوں بھائی؟ میاں حیا ہے تے غیرت ہے، غیرت ہے تے حیا ہے، حیا ایمان دا حصہ ہے۔ اللہ اکبر تے میرے محبوب علیہ السلام نے انج اپنی چادر، او چادر کے جنہوں اللہ مزمل آکھدا ہے، مدثر آکھدا ہے، کدھر اللہ نے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ کدھر اللہ نے فرمایا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اللہ اکبر، او چادر اتار کر کے میرے محبوب علیہ السلام نے ان صفحہ دے سر تے پا دیتی ہے۔ اللہ اکبر تے حضرت عمر فرمانے نے حضور اتنیا غیر کا، اتنیا محبت اتنا پیار، اللہ اکبر تے دشمن دی بیٹی ہے تے میرے محبوب علیہ السلام دی آنکھاں دے اندر آنسو نظر آئے تے میرے محبوب علیہ السلام فرمانے نے عمر دی ہویا کر دیئے باہمیں دشمن دی بھی کیوں نہ ہوئے۔ اللہ اکبر، وہ ایک سور اندر چھوٹیاں بیٹیاں نو درندگی دا نشانہ بنانے والوں کدی میرے محمد کریم علیہ السلام دی سیرت طیبہ نو سکھو، کدی میرے محبوب علیہ السلام دی سیرت دا مطالعہ کر، کدی میرے محبوب علیہ السلام دی سیرت پڑھ۔ میرے نبی نے دھیاں نال کس قدر محبت فرمائی ہے، دھیاں نال کس قدر پیار فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، دھیاں نال کس قدر میرے محمد نے شفقت فرمائی ہے۔ میرے نبی نے فراست وچوں کس طرح حق مقرر کی دیکھیں بیٹیاں دے سر تے دستے شفقت رکھیا کر، بیٹیاں دے سر تے پیار رکھیا کر۔ اے بیٹیاں اللہ دی طرف رحمت ہیں، رحمت نے
بیٹے نعمت خیر ضرور دے اندر شک کوئی نہیں، مگر جے بیٹے اللہ دی نعمت نے تے بیٹیاں اللہ دی رحمت نے، رحمت بھی حاصل کر، نعمت بھی حاصل کر، برکت بھی حاصل کر، مگر اے سارا کچھ ملدا ہے تے حیا نال ملدا ہے، غیرت نال ملدا ہے۔ تے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی چادر اتار کر کے انج سبا دے سر تے پا دیتی ہے، اللہ اکبر، تے میرے نبی دیا اکھاں دے اندر چھم چھم آنسو آئے، اور میرے نبی فرماتے نے عمر دی ہویا کر دیئے، باویں دشمن دی بھی کیوں نہ ہوئے، اللہ اکبر، تے میرے محبوب علیہ السلام نے چادر غیر دی تے غیر دی بیٹی دے سر تے چادر پا کر کے میرے نبی کی ثابت کرنا چاہتے ہیں، حیا ہے تے غیرت ہے، حیا ہے تے ایمان ہے، حیا ہے تے عزت ہے، حیا ہے تے عظمت ہے۔ بے ایمان بندہ او دی عزت بھی کوئی نہیں، او دی عظمت بھی کوئی نہیں، جو رستیاں چونکاں دے اندر کھڑے ہو کر کے لوگاں دیاں نو تکنے والو، غیرت نہیں تے کچھ نہیں، غیرت نہیں تے کچھ نہیں۔ آؤ آج دے درس اندر میں اپنے پیرا سونے انو ایک کوئی بات عرض کرا، آج دے بعد چونکاں چرسیاں اللہ اکبر کھڑے ہو کر کے اپنی گندیاں نظرہ ہمیشہ جھکا کر کے رکھیا کر، نہ اٹھایا کر، جدو نظر آوارہ ہو جائے تے دل بھی آوارہ ہو جاندہ ہے، جدو دل آوارہ ہو جائے بندہ ایمان دی لذت حاصل نہیں ہو کر سکتا، ایمان دی لذت ادو ہی حاصل ہوئے گی جدو بندے دا دل او دے کنٹرول اندر، جدو بندے دا دل اللہ دے ذکر اندر، جدو بندے دا دل میرے محمد دے اللہ اکبر حدیث سننے دے اندر، قرآن پڑھنے دے اندر، ایسے کر کے فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، او بندے جڑے حیا والے خیر مومنین نے او اپنی شرم گاواں دیا حفاظت فرمانے ہیں، تے میرے محبوب علیہ السلام نے انج غیرت دی، انج غیرت نال زندگی بسر کی دیئے، تے میرے نبی نے چادر پا کر کے ثابت کر دیتا حیا ہے، حیا حیا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے نے علی اس بیٹی واسطے بہترین خیمے دا انتظام کرو۔ بیٹی کون ہے؟ دشمن دی۔ اے کاش اسی اپنیاں بیٹیاں نو اگر اپنی بیٹی سمجھ دے، کدی انہوں حق کے وراثت بچو، کدی انہوں بے دخل نہ کر دے، مگر ساڑا اے علمیہ ہے کہ اسی اپنیاں بیٹیاں نو اپنیاں بیٹیاں نہ سمجھ سکے۔ بھائی ہے آدھا خیب اس جگہ تے انگوٹھا لا دے، بڑھا پاپی جڑا بڑھا جنہیں جیدے بیٹی جیدے جگر دا ٹکڑا ہے، وہ بھی آکھدا ہے تینو تیرے ویر کنگن بنوا دیں گے، تیرے ویر تینو فلانی شے بنا دیں گے، تینو کانٹے والیاں بنا دیں گے، ایتھے ذرا تھوڑے جے سین کر دے۔ یاد رکھو جڑا بندہ اس طرح سائن کروا کے ہر چیز اپنے بچیاں دے نام لاندا ہے، کدی جنت دی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکے۔ کی تسی سمجھ دے خود دین مذاق ہے، مسخری دا نام ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کی یہ جی بس ایتھے تھوڑے جے سین انگوٹھا پتر کر دے، تیرے ویر تینو او لکھاں کروڑوں دی جائیداد وچوں بیٹی نو حصہ کی دے رہا ہے، کنگن بنوا دیں گے، تینو والیاں بنوا دیں گے۔ نہیں، اے دین نہیں۔ لوگوں یاد رکھو میں بھی کسے دا پتر ہاں، تسی بھی کسے دے پتر ہو۔ اولاد ہر بندے نو پیاری ہوندی ہے، مگر جیڑا بندہ اولاد اندر جیڑا بندہ مکمل طور تے انصاف نہیں کردا،
میرے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے، علماء کرام موجود نے، اگر کوئی غلطی ہوئے تو میری اصلاح کر دیو۔ نبی پاک علیہ السلام کو ایک بندہ آیا، آ کر کے عرض کرنے لگا، محبوب میرا پتر ہے، میری بڑی خدمت کردہ ہے، بڑی سیوا کردہ ہے، میں اپنی ساری جائیداد اس پتر دے نام کرنا، اللہ دے محبوب تسی گوار ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے نے، کیا تیری کوئی اور اولاد بھی ہے؟ حضور ہے، مگر خدمت کرن والا ہے ہوئی۔ میرے محبوب فرمانے نے، کیا تیری کوئی اور اولاد ہے؟ جی اللہ دے نبی اولاد تے ہے۔ میرے نبی دے رنگ متغیر ہویا اور میرے نبی فرمانے نے، اتشہدونی الی الزور، کیا ظلم تے منو گواہ بنان لگا ہے؟ اتشہدونی الی الزور، کیا ظلم تے منو گواہ بنان لگا ہے؟ چلے آجا، محمد اس طرح دیا گلنا تے کدی کسے دا گواہ نہیں بن سکتا۔ اسی دین نو کیا مذاق سمجھتے ہو؟ دین مذاق ہے، مسخری دا نام ہے؟ نہیں، دین تیرے واسطے حیا دا پیغام لے کر کے آیا ہے، دین تیرے واسطے رحمت بن کر کے آیا ہے۔ آ کدی دین نو اپنے سینے نال لگا کر کے ایدی لذت حاصل کر کے تے ویکھ اللہ نے تیرے واسطے کنیاں برکتاں رکھیاں نے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک گل کہاں، لوگو دیاں نو حق وراثت وچوں حق ضرور دیا کرو۔ ایدہ مطلب ہے تھوڑے دن پہلے اسی لوگاں کو سنیا سی بھی جنازے ڈکی جاندے، لوگ آکھتے ہیں بھائی قرضہ ہے، انہیں پیسے دینے نے، ساڑھے پیسے دے گا تو جنازہ ہو جائے گا۔ پہلے سنیا سی، مگر ہون جدوں ویکھیا ہے تے اللہ دی قسم دل دھک دھک کردہ ہے، کیا اس طرح دے لوگ بھی اس دنیا تے ہیں؟ بابے خورا نے 25 لاکھ روپیہ دینا سی، فوت ہو گئے، ان لوگاں نے اگے ہو کر کے جنازہ ڈک لیا۔ انہوں نے کہا بابا اس وقت تک بابے نہیں دبنا جب تک ساڑا قرضہ نہ دیو گے۔ تے پوری زندگی بابا جنہ واسطے کماندہ رہے پتران واسطے، کوئی پتر اگے نہیں ہے، پوری زندگی کماندہ رہے، فلاں دکان تیرے نام، فلاں دکان تیرے نام، فلاں پلاٹ تیرے نام، مگر جنہ نو حق وراثت وچوں محروم کرنا ہے، جنہ دے ہاتھ پتر لوا کر کے انہوں نے انجے چھڑ دینا ہے۔ لوگاں نے اس جگہ تے لوگ اکٹھے ہوئے جنازے دے جگہ تے، انہوں نے جا کر کے کسے نے او دی بیٹی نو دس دیتا کہ پتر انجن کر کے تیرے ابے دا جنازہ ڈکیا ہویا ہے۔ اللہ جنہوں حق وراثت وچوں محروم کرنا ہے، او بیٹی چھوٹا جا لختے جگر کلیجے نال لایا ہویا، سر تے چنی لئی ہوئی، حیا دا پیغام لے کر کے او بیٹا جنازگاہ دی طرف آ کر کے جنازگاہ دے گے کھڑے ہو کر کے آدھا ہے کون میرے ابو دا جنازہ ڈکن والا؟ کون ایمی کہنا ہے کہ بیٹیاں اللہ دی طرفوں آزمائش نے نانا، بیٹیاں تے اللہ دی طرفوں رحمت نے رحمت نے رحمت نے۔ کون جڑا میرے ابو دا جنازہ ڈکے، آخر لگے جی 25 لاکھ روپیہ دیو گے تے جنازہ کھوئے گا۔ انہیں کھبی جے بچوں انہیں چابیاں نکال کر کے کہنے لگی پرا کھٹ جاؤ، میرے ابے دا جنازہ نہ ڈکے ہو، اے میرا مکان 30-40 لاکھ روپے دا مکان ہے، جاؤ چابیاں لے جاؤ، مکان بیچ دیو، جنہیں پیسے تو آڑے بنن للو، جنہیں پیسے باقی بچن منو دیو نہ دیو، میرے ابے دا جنازہ خون دیو۔ اللہ اکبر ہوئے دیاں والے ہو، کدی خط رکھ کر کے دیکھ اللہ نے دیاں دے کلیجیاں دے اندر والدین دی
کنی محبت پائیے اللہ تے میرے محبوب علیہ السلام نے چادر دے کر کے ثابت کر دیتا ہے کہ دھیاں دی عزت کرو گے تے رحمت ہوئے گی، دھیاں دی عزت کرو گے تے غیرت حیا نال زندہ رہو گے۔ اللہ تے میرے نبی فرما دینے علی اے سبا واسطے بہترین خیمے دا انتظام کرو، بہترین کھان دا پین دا انتظام کرو۔ اللہ تے میرے نبی فرما دینے سبا پریشان نہ ہوئی بی بی، اسی تینوں تیرے بھائیاں تک تیرے خامن تک جل پہنچاواں گے۔ اللہ اکبر، 2-4 دن گزر گئے، سبا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیئے آدھیے علی میں تہاڈے نبی تک ایک درخواست کی دی سی، پتہ نہیں اس درخواست دے غور ہویا ہے کہ نہیں ہویا۔ تے مگر تے علی فرماندے نے نا بی بی نا انج نہیں ہو سکدا، میرے نبی تیری بات تے ضرور غور کرن گے، میرے نبی تیری بات تے ضرور غور کر رہے ہون گے، انج کیویں ہو سکدا ہے؟ بی بی میرا نبی تے او ہے جڑا اپنے اندیاں بھی مندا ہے تے بےکھانے اندیاں بھی مندا ہے، شفقت والا خط ہر ایک تے رکھدا ہے۔ ایسے کر کے تے قاری محمد زبیر آگدا ہے آدھے چن میرے حضور مننا پے گا ضرور، کوئی نہیں ہو دی شان دا، چن میرے حضور مننا پے گا ضرور، چن میرے حضور مننا پے گا ضرور، کوئی نہیں ہو دی شان دا، میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور، کوئی نہیں ہو دی شان دا۔ اس دی جُتی تے پاک میں واراں اجے نہیں حق ادائی، ساری جماعت خیش قبیلہ نال بینا بائی، نال باپ تے مائی، اجے لگتا نہیں جا، اجے لگتا نہیں جا، اجے لگتا نہیں جا، میرے سونے میرا کوئی نہیں ہو دی شان دا، چن میرے حضور مننا پے گا ضرور، کوئی نہیں ہو دی شان دا۔ نعت نبی دی پڑھدا جے کر میں مر جاواں، جے کر میں مر جاواں، نعت نبی دی پڑھدا جے کر میں مر جاواں، قسم خدا دی 100 واری رب دا شکر مناواں، رب دا شکر مناواں، بنے کاری دی گل ہوئے رب دا فضل، بنے کاری دی گل، بنے کاری دی گل ہوئے رب دا فضل، کوئی نہیں ہو دی شان دا، چن میرے حضور مننا پے گا ضرور، کوئی نہیں ہو دی شان دا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے نبی فرما دینے 3 دن گزر گئے، چوتھا دن اثر دے وقت میرے محبوب فرما دینے چلو ذرا صباح دے خیمے تک چلیے۔ اللہ اکبر، اللہ حیا ہے تے غیرت، غیرت تے حیا، چلو ذرا صباح دے خیمے تک چلیے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام صباح دے خیمے تک، اور مفسرین لکھ دینے کہ میرے محبوب علیہ السلام دے ہاتھ اندر ایک بہترین سوٹ جو میرے نبی قیدی نو الوداع کہن واسطے اپنے خط اندر میرے محبوب نے پکڑیا۔ کیا ساڑھے جیل خانیاں دے اندر قیدیاں نال کس طرح دا سلوک کیتا جاندہ ہے تسی جان دے ہو، مگر میرے محبوب دی سیرت دا خصہ
کہ قیدیاں نال بھی میرے محبوب نے کدی برا سلوک نہیں کیتا. قیدی او گناہگار ضرور ہوئے گا, کسے گل اندر ضرور پھسیا ہوئے گا, مگر انسانیت نال میرے محمد نے ظلم نہیں کیتا. گناہ نال ضرور میرے محبوب علیہ السلام نے نفرت کیتی ہے, مگر انسان نال میرے نبی نے کدی نفرت نہیں کی. نفرت لکھیا ہوندہ ہے, اکثر تسی گڈیاں پیچھے پڑھ دے ہو, نفرت انسان سے نہیں جرم سے ہے. واقعاتاً میرے محبوب نے جرم نال نفرت ضرور کیتی ہے, مگر انسان نال نفرت نہیں کیتی. اگر اس انسان نال نفرت ہے تو دی جرم دی وجہ کر کے. میرے نبی پاک علیہ السلام دیکھ دینے اور سبا نو میرے محمد فرماندے نے, سبا محمد دی قید اندر تو چند دن گزارے ہیں, میں آج اپنے صحابہ دی ڈیوٹی لگا رہا کہ صحابہ تینوں با حفاظت تیرے بھائیاں تک, با حفاظت تیرے بچیاں تک پہنچا کر کے آندے خین. اے میرے محمد فرما رہے ہیں کہ میں صحابہ دی ڈیوٹی لگا کر کے جاتا. کیوں ڈیوٹی لگا رہے ہیں؟ میرے نبی پاک علیہ السلام تو بد کر کے کون غیرت مند ہوئے گا, کون حیا والا. اللہ 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 عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے سوٹ پکڑ کر کے سبا والے کیتا. میرے نبی فرماندے نے, سبا تو محمد دی قید وچوں جا رہی ہیں, اے سوٹ اپنے جسم تے زیب تن کر اور میرے صحابہ تیرے بھائی تک پہنچان دے ہیں. سبا نے جدو سوٹ والے ویکھیا تے سبا دیئے چیخاں نکل گئیاں. آدھیے جدی قید دی سونی ہے, کدی یاد کرو جدی قید اتنی خوبصورت ہے. اللہ اللہ او دی شریعت کی دی سونی ہوئے گی, او دی شریعت کی دی سونی ہوئے گی, او دی شریعت تے چلنا کی دا سونا ہوئے گا. میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے, سبا میرا دل تے کردہ سی کہ میں پہلے دن ہی تینوں آزاد کر دینا, مگر میرے کول کچھ اس طرح دے تحفے تحائف نہیں سن جڑے تو تحفے تحائف لے کر کے محمد دی قید وچ جا رہی ہوئے. اللہ اکبر. آج کنے 2-3 دن دے بعد اللہ میرے محبوب علیہ السلام نے کتنے سارے تحفے تحائف تے بہترین سوٹ رکھیا ہویا. سبا نے جدو سوٹ والے دیکھیا تے سبا دیاں چیخاں نکل گئیاں. آدھی محمد میرے نبی فرماتے نے, سبا سوٹ پاندی کیوں نہیں؟ اللہ اکبر. تے کدی میرے محمد دے سونے چہرے والے ویکھ دیئے, کدی سوٹ والے ویکھ دیئے. حسین رسین چہرہ میرے محمد کریم علیہ السلام دا تو جاندہ نہیں نا. جس صحابیاں نے میرے محمد دا چہرہ ویکھیا, جنہیں زلفاں والے ویکھیا زلفاں دا تذکرہ کردہ رہ گیا, جنہیں نک والے ویکھیا اور نک دا تذکرہ کردہ رہا, جنہیں اکھاں دی زیارت کی دی وہ اکھاں ہی ویکھدہ رہا. کہ جابر نے ایک کیمرہ لا کر کے ویکھیا. اللہ اکبر. تے میرا بابا سمسام اللہ قبر منور فرما, اللہ بابے نے بھی محبت دا کیمرہ لایا تے انتہائی کر دی تھی. آدھائی میں صدقے سونا مکھڑا جگ دیکھنے دا بکھڑا, ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا, من ہریا ہووے سکڑا. کوئی چہرے نو تلوار کہے, تلوار دی کوئی دار کہے, کوئی بدر دا چمکار کہے, کوئی سورج دی لشکار کہے. میں چند کہاں انصاف نہیں, میں چند کہاں انصاف نہیں, چند دا تے چہرہ صاف نہیں, چند آپ بکھا دید دا پجلا کے ہوندہ عید دا. ایتھے یوسفانو نہیں, کوئی اچھی لیندہ سا نہیں. پوچھ جا کے خبشی بلال نو جس ڈٹا میرے یار نو, سن امی ایشا صدیقہ تو, سن امی ایشا صدیقہ تو, گلہ پاک محمد دے پیار دیاں, سن
امی ایشا صدیقہ تو گلہ پاک محمد دے پیار دیا مکھ پاک محمد دا چمک دا سی یا بجلیاں نے لشکار دیا سن امی ایشا صدیقہ تو گلہ پاک محمد دے پیار دیا اگلی بات بڑی محبت والی جو زلیخا نو کرن ملامت گیا قاری صاحب جو زلیخا نو کرن ملامت گیا اونا اپنیاں انگلیاں کاٹ لیا اونا اپنیاں انگلیاں کاٹ لیا جو زلیخا نو کرن ملامت گیا اونا اپنیاں انگلیاں کاٹ لیا جے او بیدیاں میرے محمد نو جے او بیدیاں میرے محمد نو جگرام چچریاں اتار دیا سن امی ایشا صدیقہ تو گلہ پاک محمد دے پیار دیا سبحان اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام فرما دے سبا سوٹ پاتے میرے اللہ اکبر صحابہ تینوں تیرے بھائیاں تک جھڑ کر کے آ جان دے خیر تے سبا نے سوٹ وال ویکھیا تے سبا دیاں چیخاں نکل گیا آدھی اللہ دے پاک پیغمبر ہن سوٹ بعد اندر پاواں گی پہلے کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان بنا لو اے اللہ کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان بنا لو سبا نے کلمہ پڑھیا مگر بات ثابت ہوئی غیرت والے بن جاؤ غیرت کہتے حیا ہے غیرت کہتے ایمان ہے الحیاء من الایمان حیا ایمان دا حصہ ہے حیا تو بغیر بندہ عبادت کے اندر لذت حاصل نہیں ہو کر سکتا حیا ہوئے گی فجر اندر لذت حیا ہوئے گی ظہر اندر لذت حیا ہوئے گی عصر اندر لذت حیا ہوئے گی مغرب عشاء اندر لذت اللہ اکبر آؤ 5 منٹاں دے اندر میں دسا حیا عزت حاصل کرو حیا نال عظمت حاصل کرو حیا نال غیرت حاصل کرو حیا نال میرے نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک علیہ السلام نے سبا نو کلمہ پڑھایا سبا دار اسلام اندر داخل ہو گیا میرے نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ جید صحابہ وچوں 10 صحابہ دی ڈیوٹی میرے محمد نے لگائی میرے نبی فرمانے نے صحابیوں با حفاظت تے با امانت اس بیٹی ساڈی دینو جاؤ دشمنہ تک پہنچا کر کے آؤ اللہ اکبر تے ان جید صحابہ اپنے اٹھاں تے سوار اپنے گھوڑیاں تے سوار ہوئے صحابہ مگر صحابہ کڈیاں غیرتاں والے صحابہ کڈیاں عزتاں والے صحابہ کڈیاں عظمتاں والے کئی دن بھی گزرے کئی راتاں بھی گزریاں سفر اندر مگر سبا اگر قضائے حاجت واسطے اپنے اٹھ جو نکل دیئے تے صحابہ درختاں پیچھے لک جاندے نے صحابہ اپنے پتھروں دی اوٹ پیچھے لک جاندے نے کہ دے ساڑی نظر سبا دے سینے تے نہ پہ جائے کدی ساڑی نظر سبا دے چہرے تے نہ پہ جائے او صحابہ جڑے خیرتاں دا معیار صحابہ او صحابہ جنہ دیاں عزتاں تے ایمان دیاں گواہیاں اللہ نے دیتیا کسے دے ایمان دی گواہی قاری عبدالرحمن صاحب دیر کسے دے ایمان دی گواہی قاری عبدالشکور صاحب دیر کسے دے ایمان دی گواہی عبدالعظیم ربانی صاحب دیر کسے دے ایمان دی گواہی تو دینے کسے دے ایمان دی گواہی تو دینے مگر جدو صحابہ دے ایمان دی واری آئی اللہ نے آسمان کو فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی صحابہ سارے تقوی والے صحابہ سارے غیرت والے صحابہ سارے ایمان والے اولئک الذین امتحن اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی صحابہ غیرت اللہ صحابہ دے دلان دا تو آپ امتحان لیا اللہ انہاں دے دلان دے اندر کی فرمایا حیا پھر کہو
انہاں دے دلاں دے اندر تقوی، اللہ دا ڈر، حیا اللہ کنیاں دے دلاں چ خوف، کنیاں دے دلاں چ تقوی، اللہ انہاں چ کنے پاس ہوئے، کنے فیل؟ فرمایا اللہم مغفرتن، اے سارے بخشے ہوئے، سبحان اللہ، سارے بخشے ہوئے۔ اللہ جے یاد رکھنا، دشمن کہے کہ اتنے فیل تے اتنے پاس، سلمان مقداد تے ابو ذر بچے، باقی سارے نہ آئی۔ اگر اس طرح دی گل ہوندی قاری صاحب، اللہ کدی لہم مغفرتن ناخدہ، لاکے مغفرتن ناخدہ۔ اللہ نے لاکے مغفرتن نہیں کہا، اللہ نے فرمایا لہم مغفرتن، لہم مغفرتن، لہم مغفرتن ورزق کریم۔ واہ واہ، صحابہ جا رہے ہیں، او سامنے خیمہ، او سامنے بارڈر نظر آیا، پہاڑ نظر آیا، عدیدی فوج تلاؤ لشکر نظر آیا۔ عدید فوجی کہنے حضور او ویکھو دشمن دیاں سپاہیاں نال ساڑی بہن آ رہی، آہا جے کہو تیتھی کچوک دئیے کیمہ نائی، این نہیں ہوئے گا، آلین دیو اگر ساڑی بہن نال ظلم کیتا ہو یا زیادتی ہوئی، اے واپس نہیں جان لگے۔ اے صباح اندر داخل ہوئی، میری طرف دیکھو، 2 منٹ باقی نے، میری طرف دیکھو، صباح اندر داخل ہوئی۔ اے بھائی، غیرت مند بھائی، غیرت مند بہنہ والے بیٹھ کر کے ایک سوال کردہ ہے، ادھے صباح اندر جان تو پہلے میری گل دا جواب دے۔ کہنے لگی ہاں کیڑی گل؟ بہن میں غیرتاں والی، بہن میں حیا والی، سبحان اللہ۔ اکھاں دے اندر اکھاں پا کر کے آدھیے، کیوں؟ یاد رکھیو جس بندے دے اندر ایمان دی پاور ہے نا، او دیاں اکھاں دے اندر حیا ضرور ہے۔ جس دے بندے دے اندر غیرت ہے، او دے اندر ایمان دی شرینگی اور ایمان دی لذت ہے، اور جے دے اندر ایمان دی لذت ہے، او بندہ کسے کولو نہیں جے ڈردا، او بندہ ڈردا ہے کہ اللہ کولو ڈردا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کہنے لگی، وے میرے دودھ دیا ویراخ، وے غیرتاں دیا رکھوالیا، کہنے لگا دس کہ تو محمد تے محمد دے صحابیاں نو کنج دا پایا، تو انہاں نال راتاں بھی گزاریاں۔ او ایمان والیو، اسی تے اپنے ایک رات دی گواہی نہیں دے سکتے، مگر دشمن دے سامنے بہن غیرتاں والی، حیا والی، عزت والی، شرم والی کہن دیئے وے عدی کی آگنا ہے، حضرت 10 محمد تے محمد دے صحابیاں نے تیرے نال کنج دا سلوک کیتا۔ اللہ اے دی آنکھاں دے اندر پھر آنسو آئے، کہنے لگی وے میرے دودھ دیا ویرا، وے غیرتاں دیا رکھوالیا، جے صحیح پوچھنا چاہنا ہے پھر جے میں دساں، کہیں ہاں، کہنے لگی او غیرت منو تیریاں اکھاں دے اندر بھی نظر نہیں آندی، او حیا منو تیریاں اکھاں دے اندر بھی نظر نہیں آندی، جیڑی غیرت تے حیا منو محمد تے محمد دیاں صحابیاں دیاں اکھاں دے اندر، اے جے غیرت، اے جے حیا، اے جے شرم۔ کہنے لگا کی آگنی ہے؟ آندھی ہے میرے محمد تے میرے محمد دے صحابہ، آہا پھر کہو میرے محمد تے میرے محمد دے صحابہ۔ اے کہنے لگا کیڑے محمد کیڑے نبی دی؟ اللہ دا رسول، آدھا کون اللہ؟ تے میرا وجدان بولدا ہے، اس جگہ تے کھلو کر کے سبا آخنیاں ہونیاں، رب المشرق والمغرب لا ذرا ایک باری پھر کہو، میں پھر پڑھا، 1 منٹ باقی ہے۔ فرمایا رب
المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب. قاری عبدالشکور صاحب دی محبت اللہ قبول فرما. اللہ قاری محمد زبیر بڑی دور دا سفر کر کے آیا, اپنے دینہ واسطے محبت لے کر کے آیا, اللہ دا قرآن لے کر کے آیا. فرمایا رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا الہ الا او حیا تیری آنکھاں دے اندر نہیں جڑی حیا مینوں محمد تے محمد دیاں صحابیاں دیاں اکھاں دے اندر نظر آندی ہے. حیا دار بن جاؤ, حیا والے بن جاؤ. حیا ہے تے ایمان ہے, حیا نہیں ہے تے پھر گندے لوگ بازاری لوگ انہاں نو ویکھ رہے ہو کہ انہاں دیاں حالتاں کیا ہیں. پورے پاکستان اندر ہی نہیں آل ورلڈ دے اٹھے گندیاں لوگاں دیاں خبراں میڈیا نشر کردا رہا کہ گندے لوگاں نے درندگی کیتی ہے, بدماشی کیتی ہے, اور یعنی تے فحاشی نو فروغ دیتا ہے. مگر کچھ لوگ ایسے بھی سن جنہاں دیاں نظراں شرم نال جھکیاں ہویاں سن, رہندے تے او بھی قصور اندر ہی سن نا. جنہاں دیاں نظراں جھکیاں ہویاں سن شرم نال, جنہاں دیاں اکھاں جھکیاں ہویاں سن غیرت نال, غیر تے ایمانی نال. تے کچھ لوگ ایسے سن جڑے اونوں منن والے او دے خواری, انہاں دیاں اکھاں دے اندر غیرت نہیں سی. یاد رکھو جیدی اکھ دے اندر غیرت ہوئے گی او بندہ کدی گناہ نہیں کرے گا. زنا ایک قرض ہے, آج اگر کسے نال کریں گا کل تیرے نال بھی اسی طرح ہوئے گا. اپنی نظر دے اندر حیا پیدا کر, غیرت پیدا کر, تا جو تیری ماں بہن اسے دی گندی نظر کلو بچ سکے. حوالت با خدا کر دے مرفتین, مراد ماں نصیحت بات کر دیں. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ اس محبت نو پیار نو اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما. اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوئے تے اللہ منو معاف کر دے. حوالت با خدا کر دے مرفتین, مراد ماں نصیحت بات کر دیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا ہوئے گی اور خصوصی دعا ہوئے گی. کافی بھائیوں نے دعا واسطے کیا. ایک میرے بھائی نے کہا یہ میرا سسر بیمار ہے, اس کے واسطے دعا فرمانا. ایک بھائی کھارے کو وہ پریشان ہے, پریشانی واسطے. اس طرح کافی بھائیوں نے دعا واسطے کیا ہے. ایک کا نام لینا بہت مشکل ہے. میں تمام بھائیوں واسطے جتنے بھی پریشان حال نے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. جنہیں مصیبت زدہ ہے اللہ مصیبتیں دور فرمائے. جڑے فوج شدگان نے انہاں واسطے خصوصی قاری صاحب دعا فرمان دے, اور بیماراں واسطے بھی دعا فرمان دے, اور ملک پاکستان واسطے بھی انشاءاللہ دعا فرمان دے. بیٹھ جاؤ بھائی. انشاءاللہ اسلام دے غلبے واسطے, غلبہ اسلام واسطے بھی انشاءاللہ قاری صاحب خصوصی دعا فرمان دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا حفظنا من مصائب الدنیا وفی الآخرہ. اللہم حفظنا من مصائب الدنیا وفی الآخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان. ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا مانع لما آتيت 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 ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ارحم أهوالنا يا ربي ارحم أهوالنا يا حي يا قيوم ارحم أهوالنا يا ستار يا غفار يا قهار يا حي يا قيوم ارحم أهوالنا ارحم أهوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كشمير اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان اللهم انصر المجاهدين في كشمير اللهم انصر المجاهدين في برما اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان ارحم أهوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا ارحم أهوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دو اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما دو ہم جیسا گناہگار کوئی نہیں تجھ جیسا بخشنہار کوئی نہیں اللہ ساڑھے جیا گناہگار کوئی نہیں اللہ تیرے جیا بخشنہار کوئی نہیں اللہ تو اپنے بندیاں دے گناہ معاف کرنا ہے اللہ آن والے احباب دے گناہ سارے معاف کر دے اللہ ساڑھیاں غلطیاں معاف کر دے اللہ ساڑھیاں کتہیاں معاف کر دے اللہ چھپ چھپ کے عیب کرنے معاف کر دے اللہ تو 70,000 پردوں میں بھی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے اللہ سی لوگاں کو لک سکنے مگر تیری نظرہ کو جل نہیں ہو سکتے اللہ جو گناہ لوگ کر کے ہو گئے اللہ بھی معاف کر دے اللہ جڑے گناہ اللہ اعلان ہو گئے اللہ بھی معاف کر دے آپ ہی تو فرماتے ہو کہ جس نوجوان کا دل میرے ساتھ لگ جائے میں اسے عرشوں کے نیچے جگہ الاٹ کر دیتا ہوں اللہ دے کتنے نوجوان تیرے دربار میں حاضر اللہ ان نوجوانوں کو اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک عرشوں کے نیچے جگہ الاٹ نہ ہو جائے اللہ جدو کوئی
سایہ نہیں ہوئے گا اللہ میرے ان نوجوانوں رجدہ سایہ نصیب فرمانا اے میرے اللہ نوجوانہ دی عبادت تینوں بڑی قبول ہے اللہ نوجوان صبح صبح فجر پڑھنے کے بعد اسی مرکز حسین ابن علی میں تشریف لائے اللہ تمام کا آنا جانا اپنے دربار میں قبول و منظور فرما اے میرے اللہ سفید بالوں والے تیرے آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ ہی تو فرماتے ہو سفید بالوں والے میرے آسمانوں کی طرف دیکھیں انہیں خالی لوٹاتے مجھے شرم آتی ہے اللہ سفید والا دی لج رکھیا اللہ چٹیاں والا دی لج رکھیا اللہ ساڑے گناہ معاف کر دے اللہ ساڑیاں غلطیاں معاف کر دے اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جنہاں دا گناہ کوئی نہیں تیرے دربار اندر حاضر ہو کر کے ہاتھ چاہ کر کے آدھے نے اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ گھر کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اللہ اپنے ان بندیاں دے ہتھانوں خالی نہ موڑی اللہ اپنی رضا رحمت نال بھر دو یا اللہ اللہ ساڑیاں ہتھانوں اپنی رحمت نال بھر دو یا اللہ اللہ بیماروں اپنی رحمت نال شفایہ بیاں عطا فرما اللہ غریباں دی غربت دور فرما اللہ مسکینہ دی مسکنت دور فرما اللہ تنگیاں تکلیفاں آزمائشاں دے اندر پھسے ہوئے بندے اللہ سارے انو تنگیاں تکلیفاں آزمائشاں کو محفوظ فرما ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا یا رب انت مولانا یا رب انت مولانا انت مولانا وانصرنا علی القوم الکافرین اللہ کافرین تباہ و برباد فرما اللہ کفر دا منہ کالا فرما اللہ اسلام دا بول بالا فرما اللہ کفر دا منہ کالا کر دے اسلام دا بول بالا کر دے اللہ جڑے بیمار بیٹھے ہوئے اپنی رحمت نال بیماروں شفا عطا فرما اللہ جڑے بندے مشکلہ دے اندر تنگیاں دے اندر تکلیفاں دے اندر پھسے ہوئے قاری محمد زبیر تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے آسمان والے بے کر کے عرض کر دے اللہ بیماروں اپنی رحمت نال شفا عطا فرما اللہ غریباں دی غربت دور کر دے اللہ مسکینہ دی مسکنت دور فرما اللہ اس مرکز نو رہے دنیا تک آباد فرما اللہ صبح صبح سفر کر کے آنے والے مصطفیٰ آباد سے آنے والے اللہ قاری صاحب اللہ ان کا علم میں عمل میں مزید برکتیں عطا فرما اللہ شہر اسلام عبدالعظیم ربانی صاحب تشریف لائے اللہ ان کی محبت کو قبول و منظور فرما قاری عبدالشکور صاحب عرصہ 5 سال سے اسی طرح دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کے مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما اے میرے اللہ میرے ملک پاکستان کو سالمیت عطا فرما اللہ میرے ملک پاکستان کو سالمیت عطا فرما اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما اللہ جتنے احباب آئے بیٹھے ہیں اللہ تمام کا سفر کر کے آنا جانا اپنے دربار میں قبول و منظور فرما اللہ جب تک زندہ رکھنا اسلام پہ زندہ رکھنا اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان پہ زندہ رکھنا اللہ جب موت آئے تو خاتمہ بالایمان فرما اللہ جب موت آئے تو خاتمہ بالایمان فرما میں سو جاؤں یا خدا کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ جدو اس دنیا تو کھڑی اللہ کلمہ شہادت دا نزول جاری فرمانا اللہ قبر تے
خشر دیاں منزلہ آسان فرما اللہ قبر تے خشر دیاں منزلہ آسان فرمائے اللہ قبر بڑی وادی ہے اللہ قبر دیاں سختیاں کلاتے میرے محمد بھی پناہ مانگ دے رہے خیر اللہ قبر دیاں سختیاں سن کر کے صحابہ دیاں آنکھاں جھلک دیاں رکھیاں صحابہ رو کر کے قبر دیاں سختیاں کلو پناہ مانگ دے رہے اللہ قصور اندر رہنے والے تیرے بندے تیرے آسمان والے ویہ کر کے عرض کر دینے اللہ سنو قبر تے حشر دی گرمی کلو محفوظ فرما اللہ ساڑھے ہوتے اپنی رحمتاں دا نزول فرما اللہ جو مانگ لے آئے تے بہتر نہیں ہے اللہ دور کر دے اللہ جو نہیں مانگ سکے لیکن بہتر خیتے بن مانگی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين